والدین کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال کیا لکھتے ہیں کہ ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ ماں باپ جب ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، تو اب ماں باپ اگر کچھ کہتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے، اگر کچھ سمجھاتے ہیں تو اور الٹا ہم اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، ارے تم کیا جانو، ارے تیرا باپ اس وقت بھی تیرے بارے میں جانتا تھا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے جب تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیری ماں تیرے بارے میں اس وقت بھی جانتی تھی جب تجھے حرکت کرنا بھی نہیں آتا تھا، بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا، تب بھی جانتی تھی میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج تو کہتا ہے تم کیا جانو، آج تو کہتا ہے تمہیں کیا معلوم، آج تو کہتا ہے تم کیا سمجھو۔ نادان، یاد رکھ، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں یہاں، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ اور یاد رکھ، ماں باپ جو کہتے ہیں نا، ماں باپ جو کہتے ہیں وہ تیرے بھلائی کے لیے کہتے ہیں، تیری اچھائی کے لیے کہتے ہیں، تیری کامیابی کے لیے کہتے ہیں۔ وہ باپ جو تیرے خواہش کے لیے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیتا ہے، تجھے کامیاب بناتا ہے۔ وہ ماں جس ماں کی دعاؤں سے تو کامیاب بنتا ہے۔ ماں باپ اگر راضی ہیں، یاد رکھنا، ماں باپ اگر راضی ہیں تو جنت میں جاؤ گے، اگر ناراض ہیں تو جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر اقبال آگے کیا لکھتے ہیں، میرے اللہ ہمارے قوم کو ذلت سے نکال۔ اس شعر کو جب میں نے پڑھا تو ایسا لگا کہ آج کے جو حالات ہیں ڈاکٹر اقبال نے ان حالات کو پہلے سے دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے یہ شعر پڑھا تو ایسا لگا کہ ڈاکٹر اقبال نے یہ حالات پہلے ہی دیکھ لیے تھے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ اور ذلت و رسوائی کا سبب ہے کون؟ آپ کہو گے دوسرے، نہیں، ہم خود ہیں۔ دل تو نہیں بیٹھا آپ کا؟ آپ نے سوچا ہوگا اتنی بڑی بات کہتی کہ ہم ہی ذلت و رسوائی اٹھائیں اور ذلت و رسوائی کا سبب ہی ہم بنیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جی ہاں، ذلت و رسوائی کا سبب ہم خود ہیں، ورنہ قرآن میں تو رب نے فرمایا ہے کفار تم پر ہرگز تاکید آئی ہے یہاں پر، ہرگز غالب نہیں آ سکتے، کفار تم پر ہرگز غالب نہیں آ سکتے، لیکن آج ہم پر غالب ہیں۔ تو کیوں؟ تو دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں قرآن میں خود رب فرماتا ہے جو تمہیں پریشانیاں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اب ذرا غور کرو، سوچو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہم کتنی اچھائیاں کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا اچھائی کا حکم دیتے ہیں، کتنے برائی کی طرف ہم لوگوں کو اکساتے ہیں، لوگوں کی ہم کتنی اچھائیاں بیان کرتے ہیں اور کتنی برائیاں ہم کرتے ہیں۔ نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں، کتنی نہیں پڑھتے، سب ہم خود جانتے ہیں، دوسرا نہیں۔ دوسرا جانتا ہے وہ ہمارے بعد جانتا ہے، پہلے ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد دوسرا جانتا ہے۔ ہم نماز کتنی پڑھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، دوسرے کو بعد میں پتہ چلا۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں ہم جانتے ہیں، دوسرے کو بعد میں پتہ چلا۔ ہم اچھے کام کتنے کر رہے ہیں پہلے ہم نے جانا، پھر بعد میں دوسرے کو پتہ چلا۔ تو اپنے بارے میں زیادہ بہتر ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ ہم اپنا سروے کریں،
اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم گناہ کی طرف کتنا جا رہے ہیں اور اچھائی کی طرف کتنا جا رہے ہیں۔ جو تمہیں پریشانی پہنچتی ہے یہ قرآن کا فرمان ہے، اور جو قرآن پر یقین نہ رکھے وہ پھر مسلمان کس بات کا ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن کامل ہو، اگر تم مومن کامل ہو کامیاب تم ہی رہو گے۔ لیکن کیا آج ہم صرف نام کے مومن ہیں، جمعے والے مومن ہیں، ورنہ ہم ایک دوسرے کے برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے دینی بھائیوں کا کچھ کا معمول یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر کتنی بھی اچھائیاں ہوں، کتنا ہی اچھا انسان ہو، سچا انسان ہو، اب میں عالم کی، حافظ کی، مولوی کی، مفتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، اچھے انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان کے اندر کتنی بھی اچھائیاں ہوں لیکن اچھائیوں پر کوئی بھی لب کشائی نہیں کرتا، کوئی بھی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس سے کچھ لغزش ہو جائے، کچھ خطا ہو جائے تو بس پھر تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، گونگے کے منہ میں بھی زبان آ جاتی ہے، جبکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان تو ہے تو انسان وہ بھی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان دوسرے کی اگر چھوٹا سا، دوسرے کے دامن پہ چھوٹا سا بھی اگر داغ لگا ہوا ہے نا وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنے سارے کپڑے بالکل سنے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ مطلب دوسروں کی ذرا سی بھی غلطی ہوگی وہ نظر آ جائے گی، اور خود غلطی کا پورا مجسمہ بنا ہوا ہے، اپنی غلطی نظر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آسان ترین کوئی چیز ہے دوسرے کے اندر عیب ڈھونڈنا، اور سب سے مشکل ہے تو اپنے اندر عیب تلاش کرنا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں کتنا خطا کار ہوں، کتنا گناہ گار ہوں، تو دوسرا بندہ اگر سامنے گناہ کرے تو اس کا گناہ پھر دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو الٹا ہوتا ہے کہ خود گناہ گار ہے، گناہ کا مجسمہ بنا ہے، لیکن دوسرے کے اندر عیب نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال مولا تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ایک اور نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا، اور اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔